بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پاکستان کے قومی اسمبلی کے جو مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ہم سے ناظرین کمنٹ سیکشن میں قصور کے حوالے سے بار بار سوالات کر رہے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم جس سے قصور کا جو پہلا حلقہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریں۔ ناظرین، قصور میں قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، اور اگر آپ 2018 کے الیکشن دیکھیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف صرف 1 نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، 3 نشستیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھی۔ قصور کو بیسیکلی آپ سمجھے تو اسے مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یعنی شروع سے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، اس مرتبہ وہ لاہور کی بجائے قصور میں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، قصور کے اندر بہت ہی اہم شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات، جیسے نقی فیملی ہے، اور اس کے علاوہ رانا حیات ہو گئے، رانا فیملی ہے، ان کے بھی ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ میو فیملی بھی کافی موجود ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے جو آج ہمارا حلقہ ہے قصور کا، وہ ہے NA 131 NA 131۔ یہ اس کا نیا نام ہے، 2023 میں حلقہ بن گیا ہے، اور 2018 میں جب اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا تو اس کے اندر NA 137 تھا۔ ناظرین، تحصیل قصور اور اس سے جو ریلیٹڈ علاقے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، 2018 کا اگر میں رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں جب یہاں پہ الیکشن ہوا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سعد وسیم اختر صاحب، انہوں نے یہاں سے حاصل کیے تھے 1,21,207 ووٹ، اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آصف حسین ڈولہ تھے، انہوں نے 42,930 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ون سائیڈ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ یہاں سے جیتے تھے، جیسا کہ قصور کے بارے میں ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اس کے علاوہ چودھری منظور حسین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، آپ نے اکثر ان کو دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، اور انہوں نے بھی جو ہے یہاں سے 33,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ ناظرین، اب اگر آپ بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون جیسا کہ وہ اس حلقے کے اندر مضبوط بھی ہے، پورے قصور کے اندر مضبوط ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ سعد وسیم اختر ہی ہیں۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے انہی کو ملے گا، اور وہی الیکشن کمپین بھی اپنی کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے مضبوط امیدوار ہیں اس حلقے کے اندر۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ہے وہ ہے چودھری منظور حسین، اس دفعہ وہ بھی کافی اچھی کمپین کر رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے پچھلی دفعہ 33,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اس دفعہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے۔ انہوں نے حلقے کے اندر کافی اچھی کمپین بھی کی ہے، اور کچھ کام بھی تھوڑے بہت کروائے ہیں۔ باقی یہ کہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں چودھری منظور حسین، وہ پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے۔ جبکہ ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، 2018 کے اندر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ایک آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑی تھی ناصرہ میو صاحبہ۔ میو فیملی کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، میو بہت بڑے تعداد میں قصور کے اندر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً بحیثیت آزاد امیدوار 28,000 کے قریب MNA کا الیکشن وہ لڑی تھی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تو کنفرم ہو گیا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف، یہ ناصرہ میو صاحبہ کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اب گہرا تعلق ہے، جس وجہ سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کون ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، اب جو یہاں کے ضلعی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، مقصود صابر انصاری صاحب، اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ ہیں، اور وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ حالانکہ یہاں سے ماہر محمد سلیم ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انہوں نے بھی MNA کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مقصود صابر انصاری صاحب ہیں اور جو ماہر سلیم صاحب ہیں، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر مقصود صابر انصاری صاحب جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے تو جو ماہر سلیم ایڈوکیٹ ہے نا، وہ انہیں سپورٹ کریں گے۔ تو یہ 2 امیدوار اس سامنے آئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ جو ناصرہ میو صاحبہ جو کہ پچھلی دفعہ 2018 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑی تھی اور انہوں نے 28,000 کے قریب ووٹ جو ہیں انہوں نے یہاں سے حاصل کیے تھے، تو وہ جو ہیں اب ان کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو گئی ہیں، اور نہ صرف شامل ہوئی ہیں بلکہ وہ اس بات پر بھی راضی ہو گئی ہیں کہ وہ MNA یعنی ممبر جو قومی اسمبلی ہے اس کا الیکشن نہیں لڑیں گی، یعنی اس بات پر وہ راضی ہو چکی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جو ہے اسی حلقے کے اندر جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوگا وہ لڑیں گی۔ تو ناظرین یعنی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف 2018 کی نسبت، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، لیکن 2018 کی نسبت انہوں نے ایک اچھا پینل جو ہے، یعنی آپ دیکھیں تو اچھے جیسے ناصرہ میو صاحبہ کی جو شمولیت ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 42,000 ووٹ یعنی آصف صاحب کو پڑے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس کے علاوہ 28,000 جو ناصرہ میو صاحبہ کے ووٹ تھے وہ بھی اب اس کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف یہاں پر لگ رہا ہے کہ 60 سے 70,000 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے، لیکن ابھی بھی جو اس حلقے کے اندر ایج نہیں ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیتنے کی پوزیشن میں وہ پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں سعد وسیم اختر صاحب، وہ اس وقت بھی اس جو یہ والا حلقہ ہے NA 131 اس کے اوپر مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور لگ یہ رہا کہ پاکستان مسلم نون جیسا کہ اس کے بارے میں ہے کہ قصور کے اندر جو ہے پاکستان مسلم نون کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور قصور کو مسلم نون اپنا گڑھ سمجھتی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار یہاں سے الیکشن جیتنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں ٹف ٹائم ملے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ الیکشن کو مینج بہت اچھا کر رہی ہے اس حلقے کے اندر، آلدو کہ انہیں مکمل طور پر کمپین کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے کے اندر کافی اچھا یعنی آپ مینجمنٹ کر رہی ہے اس دفعہ۔ آپ یعنی دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا اس دفعہ، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک مارجن جو ہے پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے مارجن کو کم کر سکتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، السلام علیکم۔